بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی۔ آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد محسن بیگ کے کیس سننے والے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، جس سلسلے میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ جج صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی کو رعایت نہیں دی جا سکتی، جبکہ اسے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ججوں کے فیصلوں پر اس طرح ریفرنس نہیں جایا کرتے۔ وزیر اعظم نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ محسن بیگ نے اداروں پر کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا، لہذا ان کو جج صاحب نے غلط ریلیف دی ہے، ان کا چیلنج کیا جائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما وفاقی وزیر شبلی فراز کا دعویٰ ہے اور دیگر مسلم لیگ نون کے قائدین کا کہ عدم اعتماد کی تحریک دم چھوڑ چکی ہے، ان کے پاس نمبر گیم کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ انتقام سے یہ ڈر رہے ہیں کہ ان کے خلاف آنے والے دنوں میں بڑی بڑی گرفتاریاں ہوں گی۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے واشگاف لفظوں میں قمر زمان قاہرہ اور رانا تنویر نے کہا کہ ایم کیو ایم کے پاس اور حکومت کے پاس نمبر گیم پورا ہو چکا ہے اور مئی میں عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی۔ یہ دعویٰ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ جبکہ ناظرین، ایک طرف تو حکومت شبلی فراز، فواد چودھری، شہباز گل سب مطمئن ہے کہ حکومت کو کچھ نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم سمیت، لیکن دوسری طرف آج حکومتی اتحادی جماعتوں کے کچھ پرزے نکلے ہوئے نظر لگتے ہیں۔ اچانک چند روز قبل پہلے مونس لائی نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا، بیان دیا، آج اچانک کٹ گیا۔ ان ساری حالات سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ اندر خانے کھچڑی پک کیا رہی ہے، بظاہر بتاتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں۔ یہ صورتحال ٹکراؤ اور پھر ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے صحافی محسن بیگ کے گھر پر چھاپے کو غیر قانونی دینے والے جج کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے اپنے سینئر آئینی ماہرین سے مشاورت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن بیگ کے گھر وفاقی تحقیقاتی ادارے نے گزشتہ روز چھاپے مارے کے چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے والے جج اسلام آباد کے ایڈیشنل جج ظفر اقبال کے خلاف ریفرنس دائر کرے اور ان کے اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین، کل محسن بیگ جو سینئر صحافی ہیں، ایف آئی اے نے ان پر مقدمہ درج کیا کہ انہوں نے ایک پروگرام میں نامناسب گفتگو کی، یقیناً غلیظ گفتگو کسی کے خلاف کسی کو کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ خاتون اول سمیت دنیا کا ہر پاکستان کا شخص قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ یہ گندگی کے ڈھیر سوشل میڈیا پر کرنے والوں کو جب تک نہیں روکا گیا یہ گند پھیلتا رہے گا۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ایف آئی اے کے 5 لوگ محسن بیگ کے گھر گئے، انہیں شبہ تھا کہ انہیں کوئی قتل کروا سکتا ہے، اور یہ اکثر آج کل صحافیوں کو خدشہ ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی۔ جب انہوں نے سفید کپڑوں میں دیکھا اور انہوں نے سمجھا ڈاکو آ گئے، یہ محسن بیگ کے مطابق ہے، انہوں نے لوگوں سے اپنی شناخت پوچھی، انہوں نے کہا ایف آئی اے آئے، اس دوران جھگڑا ہو گیا اور محسن بیگ نے پستول تان لیا۔ ان کے مطابق کہ انہیں کوئی اغوا کرنے آیا تھا۔ اس دوران پولیس آ گئی اور فائرنگ ہوئی، جس پر محسن بیگ کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ اس دوران محسن بیگ کے وکیل نے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں جا کے داد رسی کے لیے کہا کہ میرے موکل کو غلط اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ سفید پارچہ جات میں تھے، کوئی پولیس والا یونیفارم میں نہیں تھا۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی کی اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ نیاز اللہ نیازی کے مطابق کہ وزیر اعظم نے کہا کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں۔ محسن بیگ نے اداروں کے اہلکاروں پر فائرنگ کی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے فیصلے میں جو لکھا ہے وہ اس کے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ جب بندہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کا مینڈیٹ ختم ہو جاتا ہے۔
یہ ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق انہوں نے کہنا ہے. انہوں نے کہا جج کے خلاف انتظامی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلا صاحب سے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف کارروائی کی درخواست کریں گے. ایڈوکیٹ جنرل نے اس سلسلے میں کہا کہ جج کی آبزرویشن متعصبانہ ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں، جو ان کے دائرۂ اختیار میں ہی نہیں آتا. چیف جسٹس کو انتظامی سطح پر بھیجی جانے والی شکایت جج کے خلاف ریفرنس ہوگی. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. محسن بیگ کے گھر پر چھاپے سے متعلق ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے 5 صفحات پر مشتمل ایک تحریری فیصلہ حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے مطابق ایف آئی اے کے 9 بجے کچھ سفید کپڑوں میں ملبوس افسر یا جو اہلکار اپنے آپ کو ہیں کہ نے مارگلا پولیس کو ایف آئی آر سے واضح کیا کہ محسن بیگ کے گھر پر چھاپا غیر قانونی ہے. جو ایف آئی اے نے چھاپا مارا ایڈیشنل سیشن جج کے مطابق یہ غیر قانونی تھا، سفید کپڑوں میں تھا، چادر چورداری کو پھلانگا گیا. ان لوگوں نے محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مارا جن کے پاس چھاپے کا اختیار نہیں تھا، یعنی کہ نہ وارنٹ گرفتاری تھے نہ یونیفارم تھے. تو کیونکہ اسلام آباد اور پاکستان میں اس وقت اغوا برائے توان اور ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جس وجہ سے کسی کے گھر بھی کوئی شخص جائے گا تو وہ سمجھے گا ڈاکو آ گئے ہیں یا اغوا برائے توان والے آ گئے ہیں. اغوا برائے توان کا سلسلہ بھی بڑا تیزی سے پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. اس موقع پر وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے نے 9:30 بجے چھاپا مارا تھا. ایف آئی اے نے بغیر کسی ثبوت کے چھاپا مارا، کسی محلے دار کا بھی بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا. عدالت نے حکم دیا کہ پولیس محسن بیگ کا بیان ریکارڈ کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے. عدالت کا کہنا ہے کہ بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپا مارا گیا. ایف آئی اے اور ایس ایچ او کی ایف آئی آر سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا غیر قانونی مارا گیا. تھانہ مارگلا ایس ایچ او نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آئی جی کو حکم دیا. انہوں نے کہا ایس ایچ او نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درج کیا. یہ محترم ایڈیشنل سیشن جج کا کہنا ہے. عدالت نے ایس ایچ او کو واقعے سے متعلق مبینہ زیر حراست شخص کی درخواست پر کارروائی کی ہدایت کی اور کہا کہ اگر درخواست دی جائے تو اسے حکم نامے کے ساتھ آئی جی پولیس اسلام آباد کو بھیجی جائے. ناظرین، ایسی صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان سخت سیخ پا ہوئے. جب انہیں میڈیا پر چلنے والی خبریں اور محسن بیگ کے بارے میں بتایا گیا تو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بلا کے حکم دیا. اس سے پہلے موجودہ حکومت کو وزیر اعظم عمران خان کے نادان دوست نہ جانے کیوں ایسی مشاورت دیتے ہیں جو وزیر اعظم کے لیے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں. اس سے پہلے کچھ وزراء نے، کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے، اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے، پھر ان سے معافی مانگی. اس سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ بلا جا عمران خان خود محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے کچھ لوگ اپوزیشن کو ہمیشہ نیب سے ڈراتے رہتے ہیں اور غیر ضروری بیانات دے کر غلیظ گفتگو میڈیا پر ٹرینڈ چلا کر، چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو یا اپوزیشن کے خلاف یا کسی بھی عام شہری کے خلاف، غیر غلیظ گفتگو، بےہودہ گفتگو کے ٹرینڈ چانا کرائم ہے، لیکن آج تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. ناظرین، ایسی صورتحال میں وزیر اعظم کو نہ جانے کون ہے مشورہ دے رہا ہے. پہلے اپوزیشن سے ٹکراؤ، کسی میں مشاورت نہیں، پھر اداروں سے ٹکراؤ. آج اس سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی حکومت ریفرنس بھیج چکی ہے، جسے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان اسے غلط قرار دے چکے ہیں اور اس کو فائل کر چکے ہیں. اب ایڈیشنل سیشن جج کے بعد کرنا کیا اداروں سے ٹکراؤ حکومت کے مفاد میں ہے؟ کیا وزیر اعظم عدم اعتماد کی تحریک کے اپوزیشن کے دعوے کے بعد کہیں جذباتی تو نہیں ہو گئے؟ انہیں اس موقع پر دانش مندی اور سیزن سیاستدانوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا. ناظرین، دوسری طرف ایک طرف تو حکومت مطمئن ہے لیکن جذباتی فیصلے کر رہی ہے. صحافیوں کو پر بھی تشدد عام ہوتا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کئی صحافیوں کو مزید گرفتار کیا جائے گا یا ان کو پیمرا، پولیس، ایف آئی اور دیگر سرکاری اداروں سے ان کی جانوں کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ وزیر اعظم پاکستان کو اس سلسلے میں اپنے لوگوں سے صفائی پیش کروانی چاہیے کہ فیکٹس کیا ہیں.
وزیر اعظم نے ایک طرف تو واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی حکومت پر اگر تنقید برائے تعمیر کی جائے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کے نادان ساتھی انہیں شاید یہ بتاتے نہیں کہ صافی صرف اصلاح کے لیے تنقید کرتے ہیں، ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وزیر اعظم کو اپنے من پسند کلپس بھیج کر ان کے کبھی اداروں سے ٹکراؤ کا باعث بن رہے ہیں ان کے نادان ساتھی وزیر اعظم عمران خان کے، کبھی ان کو عدالتوں سے ٹکرواتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرواتے ہیں۔ یہ روش بہتر نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پورے ہو چکے ہیں، ایسی چیزوں میں ان باتوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اگر ہم نے عدم اعتماد لانا ہے اور ابھی سے اپنے کارڈ شو کر دیں تو پھر ہمیں عقل مند کون کہے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 23 مارچ کے دھرنے کا لانگ مارچ کا وقت ہی نہیں آئے گا، اس سے پہلے حکومت چلے جائے گی، جبکہ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر دماغ کائرہ نے کہا ہے کہ ہم اس وقت لانگ مارچ جو 27 مارچ کو بلاول بھٹو کی قیادت میں کر رہے ہیں وہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کے لیے کر رہے ہیں، اس میں خالی پیپلز پارٹی نہیں عام لوگ بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے نمبر پورے ہو چکے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ صرف قیادت کرے گی، اور اس معاملے میں ہم نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے کہ میڈیا پر ہماری جو حکمت عملی ہے آپ عدم اعتماد لانے کی اور اس کو کامیاب کرنے کی، اس کو لیک نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے اور رانا تنویر نے عدم اعتماد کی کامیابی کے تو دعوے کیے، لیکن اس پر زیادہ تفصیلات دینے سے گریز کیا۔ اس پر شبلی فراز، فواد چودھری اور اسد عمر شہباز گل کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے خلاف انہوں نے تیاری کر لیا، اتحادیوں کو وہ منا رہے ہیں، اگر کچھ اتحادیوں کے ساتھ مطالبات ان کے تھے جو پورے نہیں کیے گئے، مثال کے طور پہ وزارتیں دینا، ترقیاتی فنڈ دینا، ہم وہ سب کچھ دے رہے ہیں اور ہم عدم اعتماد سے بچ لیں گے، لیکن آج اپوزیشن جماعتوں کا اعتماد بھی بظاہر تھوڑا سا زیادہ نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف اچانک کایا پلٹ گئی، حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج اچانک ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر عامر خان نے بیان دیا کہ تحریک انصاف کے پابند نہیں، جب چاہیں گے فیصلہ کریں گے حکومت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ آج سے پہلے اتنا کھل کے انہوں نے بولا تھا، انہوں نے کہا جب مناسب سمجھیں گے فیصلہ کریں گے، حکومت نے ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے، ان کا بوجھ زیادہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ ایم کیو ایم ہر حال میں حکومت کے ساتھ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیے وعدے کی ناانصافی کیا اور ہم کسی بھی وقت بڑا فیصلہ کرنا یعنی کہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ناظرین مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری کامل علی آغا سینیٹر نے کہا حکومت سوچنے سمجھے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہے۔ اس سے پہلے پرویز علی کہہ رہے تھے مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی کرپشن اور بیڈ گورننس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے اور اپنے خدشات اٹھاتے رہیں گے، ہم عوامی لیڈر ہیں، عوام میں جانا ہے، حکومت کی خامیاں، کرپشن اور ان کا بوجھ زیادہ دیر نہیں اٹھائیں گے اور وقت آنے پر فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، بونس لائی کے فیصلے کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ کاف لیگ صرف اور صرف حکومت کے پلڑے میں لے گی، لیکن پرویز علی اور کامل علی آغا کے گفتگو کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بیک ڈور ان کے اپوزیشن سے رابطے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کا لفظ کا یہ کھل کے کہنا کہ ہم حکومت کے ساتھ رہنے کے ہرگز پابند نہیں، جب چاہیں گے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی مشکلات ضرور ہیں، یقینی یہ بات نہیں کہہ سکتی حکومت خاتمہ ہو جائے گا، اپوزیشن کی عدم اعتماد کام ہو جائے گی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے ان کے نادان دوستوں نے ہی عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ سندھ پی ٹی آئی کے صدر علی زیدی کے نوٹیفیکیشن کے بعد آج انہوں نے تنظیم سازی کی جس پر پی ٹی آئی کے سینئر ترین 5-6 رہنماؤں نے استعفیٰ دے دیا پی ٹی آئی کے عہدوں سے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سندھ سے پیپلز پارٹی کو خاصا ڈنڈ پڑے گا، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو ڈنڈ پڑے گا، اور کہا جا رہا ہے یہ لوگ شاید پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ ان میں سے چلے جائیں اور پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو سے بھی ان کے عزم ہیں۔ ناظرین، جو ان کے علی زیدی کے ایک تنظیم سازی کے فیصلے پر ان کے عدیل عادل، جو میں غالباً حلیم عادل معافی چاہتا ہوں، غالباً سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ ایم پی اے میں ہیں، ان سمیت 6 نئے عہدوں نے 24 گھنٹوں میں عہدیداروں نے استعفے دے دیے۔ اتنی تیزی سے حکمران جماعتوں کے استعفے ایک لمحہ فکریہ ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک دن میں 3 استعفوں
پر سوالیہ نشان ہے کیا یہ سندھ میں جو اختلاف رائے ہے، پنجاب میں جنگیر ترین الگ گروپ ہو چکا ہے، پرویز خٹک کو کے پی کے میں الگ خدشات ہیں، جبکہ بلوچستان میں باب پارٹی بھی خدشات کا اظہار کر رہی ہے۔ لگتا ہے اگر وزیر اعظم نے دانش مندی سے فیصلہ نہ لیا تو اپوزیشن کے ساتھ ساتھ پارٹی کا اندرونی انتشار بھی باہر آنا شروع ہو جائے گا، جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ ناظرین، ایک روز قبل صوبائی کابینہ اور ڈویژن کے عہدوں پر مقرر ہونے والے 6 اراکین نے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ گزشتہ روز سندھ کے سینئر نائب صدر مقرر ہوئے تھے، وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر 24 گھنٹوں میں ہی مستعفی ہو گئے۔ ان کے علاوہ پی ٹی آئی سندھ کے سینئر نائب صدر سید طاہر شاہ نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ طاہر شاہ پی ٹی آئی کے ریجنل صدر سکھر تھے، جنہوں نے خورشید شاہ کا مقابلہ کیا تھا الیکشن میں۔ علی جنیجو جو کہ نائب صدر مقرر ہوئے تھے، انہوں نے بھی ذاتی وجوہات کی بنا پر ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو اپنے نئے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی محمود مولوی نے سینئر نائب صدر کراچی اور اکبر پلی نے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی میر پور خاص کے عہدوں سے استعفے صدر اور پی ٹی آئی سندھ علی زیدی کو بھیج دیے ہیں۔ اکبر سابق ریجنل صدر میر پور خاص تھے۔ ان کے علاوہ سید ذوالفقار شاہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی میں اندرونی انتشار کوئی نئی بات نہیں، گروپ بندی زیادہ تھی، لیکن عمران خان کی ماضی میں گرفت بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی اپوزیشن نے عدم اعتماد کیا تو ایسا لگتا ہے کہ بیوروکریسی بھی حکومت سے نظریں چرانے لگیں اور پی ٹی آئی کا اندرونی اختلاف جو دبا ہوا تھا کسی وجہ سے باہر آنے لگا ہے۔ اب حکومت وزیر اعظم عمران خان سخت امتحان میں پڑ گئے ہیں کہ ایسے موقع پر ایک تو ان کے اتحادی ان کو چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں، دوسری طرف پارٹی میں انہی کے نامزد کرتا عہدیدار 24 گھنٹے کے اندر 6 اگر سندھ سے رزائن دے رہے ہیں، تو اگر پنجاب میں یہ رزائن کا سیلاب چل گیا اور کے پی کے میں تو پی ٹی آئی سخت مشکلات کا شکار ہوگا۔ لگتا ہے کہ اپوزیشن تو پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی، لیکن پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اور انتشار اور پارٹی میں گروپ بازی عمران خان کی مشکلات میں اضافہ بنے گی۔ جبکہ یاد رکھے کہ رانا طویل اور قمر زمان کا کہنا ہے، پیپل بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ 23 مارچ کا نوبت نہیں پڑے گا، اس سے پہلے حکومت چلے جائے گی، جبکہ عمران خان صاحب اس بات پہ یقینی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ ناظرین، اس موقع پر ایک طرف تو مریم نواز نے بھی آج یہ کہہ دیا ہے، آخر میں بتاتا چلوں کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا رسک لینا ہوگا۔ ان کو بھی 100% یقین نہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا یہ رسک لینا ہوگا۔ لیکن اس وقت ملک میں رسا کشی عروج پر ہے، کوئی پتہ نہیں اپوزیشن جیتتی ہے یا حکومت ہارتی ہے، یا اپوزیشن ہارتی ہے حکومت جیتتی ہے۔ گو مگو کی صورتحال ہے، طاقتور حلقے بھی موجودہ صورتحال پر نظر جمائے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا، یا اپوزیشن کی سیاست زمین بوز ہوگی یا حکومت مشکلات کا شکار ہوگی۔ فیصلے کے منتظر آپ بھی رہے، ہم بھی رہے، جیسے جیسے پیش رفت ہوتی رہی آپ کو حالات سے آگاہی کرتے رہیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے ایک دن میں 6 لوگوں کے استعفے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔